بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رائل انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرولوجر، نالج آف سات، نالج آف جفر کے ایکسپرٹ، سینئر ماہر قانون ایم اے شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الیکشن ہو چکے ہیں، بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، بڑی سیاسی گرما گرمی ہے، اور ایم اے شہزاد خان صاحب جو ہیں وہ بڑی پیش گوئیوں کو تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم گفتگو کریں گے ایم اے شہزاد خان صاحب سے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی خان صاحب، نہیں ہوگا الیکشن نہیں ہوگا، یہ سب لوگوں کو تشویش تھی۔ الیکشن ہو گیا، آپ پیشگوئی کر رہے تھے کہ 8 فروری کو ہو جائے گا۔ ایک تو آپ کی یہ پیشگوئی درست ہوئی، اس کے لیے آپ کو مبارک ہو۔ نواز شریف صاحب نے کل وکٹری سپیچ دی ہے ایسے وقت میں جب 63 سیٹیں انہوں نے جیتی ہوئی تھیں، اور انڈیپینڈنٹس جس میں 89 انڈیپینڈنٹس جیتے ہوئے تھے، جس میں سے کم از کم 85 جو ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا۔ یہ وکٹری سپیچ، نواز شریف کی باڈی لینگویج، نواز شریف کی گفتگو، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ نواز شریف جس طریقے سے آئے تھے، کہا جاتا تھا میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا، لیکن کل کوئی لگا بات بنی نہیں ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے 2013 میں بھی الیکشن لڑا، اور اس رات انہوں نے اسی دن ہی جو الیکشن ہو اسی رات انہوں نے اعلان کیا جی میں جیت گیا، میں یہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، مان لیا جی، اور لگ بھی پتہ گیا جی سب کو کہ ہاں جی عوام بھی تھی۔ اس دفعہ باؤ جی ہاسپٹل سے گئے تھے برطانیہ، عدالت نے بھیج دیا علاج کروانے، لیکن وہ لیٹ ہو گیا، 4 سال کی ڈگری لے آئے، اور بہت مضبوط ڈگری تھی، اور وہ لے کے آئے۔ اس ڈگری کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ کلیئر بھی ہوئے سارے معاملات، اور ریلیکس، ٹھیک ہے، اور وہ اندر بھی نہیں ہوئے، میں نے یہ پیشن گوئیاں کی تھیں۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ اس پورے خطے میں، ہمارے اس خطے کو اگر غور کیا جائے تو کہیں بھی نیٹ کا پرابلم نہیں تھا۔ اگر ہم کہیں نا یار چائنا میں ہو گیا، مڈل ایسٹ ہو گیا، ادھر انڈیا میں ہو گیا، افغانستان ہو گیا، ایران، نہیں، پرابلم جو تھا وہ صرف پاکستان میں ہوا۔ اب 6 سال کے بعد ہو رہا ہے الیکشن، ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پچھلے سال کرانا تھا، اس نے عدالت کو کہا کہ ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے اور تیاری بھی نہیں۔ اب پیسہ بھی تھا، تیاری بھی تھی، لیکن رات کو نیٹ ویک ہو گیا۔ ایک سوالیہ نشان ہے، پوری قوم جاننا چاہتی ہے اس حقیقت کو۔ اب ادھر باؤ جی، میں لاہور کا رہنے والا ہوں، 200 سال ہو گئے مجھے، میرے خاندان کو، ہم نے سارا دیکھا ہے کہ جی اردو بازار سے میرا تعلق ہے کہ یہاں پہ کون جیتا رہا، کون نہیں جیتا رہا، پورا یعنی کہ 90%، چلو تھوڑا میں جوش میں کہہ رہا ہوں، 70% جو ووٹ تھا وہ پی ٹی آئی کو ڈلا۔ میرے تعلق ہے، ساروں نے کہا خان صاحب پی ٹی آئی جیت چکی، نواز شریف ہار گئے ہیں، اور ادھر مانسیرے میں بھی ہار گئے، اور ایک لیڈر آئے، اس نے عوامی جلسہ بھی نہیں کیا، اور کوئی انٹرویو بھی نہیں دیے، اور وہ اگلی رات کو آ رہے ہیں کہ جی ہم جیت گئے ہیں، اور سیٹیں آپ نے کہا تھوڑی سی ہیں، یعنی کہ یہ الیکشن نہیں، اس سلیکشن تھا، اس لیے وہ آئے، لیکن کانفیڈنٹ وہ اپنے مائنڈ یا ہارٹ کے اندر تھے، زبان میں نہیں تھے، کہاں پہ ٹانگ رہی تھیں۔ اور پھر کہتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ چاہے انہیں پتہ بھی ہے کہ ابھی اور رزلٹ آنا ہے، لیکن میچ فکس ہے، تو یہ بات ہے، اور تو ایسی کوئی بات نہیں۔ باقی ووٹ امانت ہے، اس کا حساب تو دینا ہوگا، یہاں نہیں دو گے روزے قیامت ہوگا۔ خان صاحب، ویسے ویڈیو کرنے سے پہلے ہماری بات ہوئی تو آپ، میں نے دیکھا ذائچے تیار کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے کہ وزیر اعظم کون آ رہا ہے، وزیر اعلیٰ کون آ رہا ہے، کے پی کے میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں۔ وہ ویڈیو یقیناً ناظرین تک کے لیے ہم کریں گے، اور کل وہ ویڈیو ہم ریکارڈ کر کے ناظرین کے سامنے رکھیں گے۔ نواز شریف کو آپ ایسی کچھ چیز آپ کو لگ رہا ہے جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جیتا ہوا شخص ہے؟ لوگ اب تاثر یہ بن رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کا رہائشی، اڈیالہ کا قیدی جو وہاں پہ قید ہے، 9 مہینے سے جیل کے اندر ہے، وہ جیت گیا ہے۔ ووٹنگ سے پہلے شب معراج تھی، لوگ بڑا کنیکٹ کر رہے ہیں کہ جی بھائی وہ شاید بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے شب برات پہ، اور ان کی دعائیں قبول ہو گئیں، جیت وہ گیا جو باہر تھا، جو باہر سے آیا ڈگری لے کے، وہ جیت مطلب پیپرز پہ جیت کے بھی ہارا ہوا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے بناوٹی ہنسی، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے نگاہیں بھی نیچے ایسے اوپر بھی نہیں تھیں، اور چہرہ بھی اتنا نہیں چمک رہا تھا، لیکن ان کو پتہ ہے جو بھی ہے،
اور 8 تاریخ کو میں نے کہا تھا انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، 8 کو الیکشن ہوئے، لیکن اس عمران خان کے ذائچے میں یہ تھا کہ عمران خان کے ابھی بھی ذائچے میں جوپیٹر بیٹھا ہوا مشتری، اور ان کے 10th ہاؤس میں جو ہے وہ سورج بھی بیٹھا ہوا ہے، مریخ بھی ہے اور مرکری بھی ہے. اچھا میں نے کہا تھا عمران خان چکے چھڑا دے گا، وہ چھپ گئے اور کلین سویپ کیا. اب بات یہ ہے کہ 8 تاریخ کو خان جیت گیا، 9 کو باؤجی جیت رہے، ابھی بھی جیتے نہیں ہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ کل تک آنا ہے فیصلہ. آج بھی وہ کمزور ہے، نیٹ پرابلم چل رہی ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان رزلٹ ہی نہیں دے رہا ابھی بھی. تو یہ جناب پورا ایک ہے، اس پہ تو عدالتوں کو بھی آنا چاہیے، بلکہ جو کینڈیڈیٹس ہارے ہیں جن کے رزلٹ نہیں آ رہے، ابھی سلمان اکرم راجہ نے ڈال دیا نا پنگا، جا کے ہائی کورٹ چلے گئے پی ٹی آئی کے، اور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ جی سرکاری طور پہ یہ نتیجہ اناؤنس نہ کیا جائے. یہ اس طرح جن جن کے ساتھ زیادتیاں ہوں گی ان کو عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکانا چاہیے. یہ حق ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہاں پہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے، یہ ہمارا آپ کا ملک ہے. چلیں جی خان صاحب، 42 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہونے والا ہے، بلکہ اب تو 2 دن یعنی الیکشن کمپلیٹ ہوئے، ووٹنگ کمپلیٹ ہوئے ہونے والے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں، نتائج مکمل نہیں ہوئے. رات 2 بجے یعنی 8 فروری کے بعد 9 فروری صبح 2 بجے تک الیکشن کمیشن نے نتائج دینے تھے، ابھی تک نتائج نہیں دیے. جو سکرینز لگائی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ اتار کے واپس جانا شروع ہو گئی ہیں، جو تمبو کناتیں لگی تھیں وہ واپس چلی گئی ہیں، جو دیگیں وہاں پہ پڑی ہوئی تھی حملے کے لیے وہ دیگیں اٹھانے والے آ کے دیگیں لے کے چلے گئے ہیں. ان کی جو ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر رزلٹ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. الیکشن کمیشن آف پاکستان برے طریقے سے ناکام ہوا ہے یہ ثابت کرنے میں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن تھا، یہ ٹھیک الیکشن تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ یا الیکشن کمیشن کے دیگر جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے یا متوقع ہے، یا ایسی کوئی پیش گوئی آپ کریں گے؟ اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں بات یہ، میں نے ہماری قوم کا، میں بھی ایک ہوں شہری ہوں، پوری قوم کے ٹیکسز سے یہ ادارے چلتے ہیں، ہماری محنت مزدوری سے یہ ادارہ 6 سال کے بعد الیکشن کروانے میں بھی ناکام رہا، فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے. یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، یہ قوم نہیں کہہ رہی، اب تو انٹرنیشنل میڈیا بول رہا ہے، آپ دیکھیں. چلیں خیر، بات یہ ہے کہ آپ کا سوال میں بھول گیا، جو پیش گوئی یہ ہے کہ کچھ نہیں ہونا، پیشن گوئی یہ ہے کچھ بھی نہیں ہونا. نواز شریف صاحب جو ہیں، باؤ جی جو ہیں، حضرت جو ہیں نواز شریف صاحب، وہ لاہور کی سیٹ لوز کر گئے لیکن وہ جیت گئے اور وہ کچھ نہیں ہونا. ہاں کچھ سیٹیں ایسی ہیں جیسے سلمان اکرم راجہ کی ہے، اسی طرح شاہین ہے، اور اسی طرح اور کچھ بڑے ایسے جو ہیں جو فائٹ کرنا جانتے ہیں، وہ تو سیٹ عدالت سے کچھ انصاف لے جائیں گے، باقی جو ہار گئے وہ ہار گئے. خان صاحب میرا سوال جو تھا وہ چیف الیکشن کمیشنر سے متعلق کہ کیا ان کے خلاف کوئی عوامی عدالت میں نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، زیرو، پیشن گوئی ہے. ان کا نام سکندر سلطان ہے، پیشن گوئی، 1/12 کے کھانے کے مالک ہیں، 1/12. بڑی دفعہ ان پہ انگلی اٹھی، کوئی نہیں ہٹا سکا، مضبوط گھر کے مالک ہیں، 1/، اپنے نام کی طاقت سے بیٹھے ہوئے. جیسے صادق سنجرانی میں کہتا تھا، ڈبل ایس کہتا تھا کہ یہ نہیں جائیں گے، عدم اعتماد یہ وہ نہیں ہوا. جیسے شہباز شریف ڈبل ایس بیٹھے تھے پورا 2 دفعہ. ابھی شہباز شریف صاحب بھی دیکھ لینا، پتہ نہیں اس پروگرام نے آپ نے پوچھنا ہے یا اگلے پروگرام میں پوچھنا ہے. جی بالکل خان صاحب، شہباز شریف تو آج کل بہت اہم ہو چکے ہیں. دوسری جماعتوں سے ذمہ داری لگائی ہے نواز شریف نے کہ وہ رابطے کریں، لوگوں کو منائیں، اپنے ساتھ شامل کریں تاکہ حکومت بنائی جا سکے. اس حوالے سے ہم نے اگلی ویڈیو کے اندر آپ سے سوال کرنا ہے. لیکن اس میں انہیں کی بات کر دیتا ہوں. نواز شریف صاحب نے کہا جی آپ جائیں، کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب ڈبل ایس کے مالک ہیں، ان میں یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ وہ طریقہ جانتے ہیں، وہ اپنی بات کو اچھے طریقے سے نواز شریف کو پہنچا بھی دیں گے اور جوڑ کر جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے. جو میں نے پیشن گوئی کی تھی ایک اور پوری ہو جائے گی. میں نے کہا تھا یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ اسٹیچر پہ جائے گی، ٹائر کسی جماعت کا ہوگا، ہینڈل کسی جماعت کا ہوگا،
مختلف جماعتوں کے ساتھ یہ اسٹیچر پہ جائے گی، لیکن نٹ کا رینچ کسی کے پاس ہوگا، جو ایکٹنگ کرے گا اس کا نٹ کھول دیا جائے گا، اسی لیے یہ حکومت لمبی نہیں چلے گی. جی خان صاحب، عوام بڑی پریشان ہے، عوام کو کیا میسج دیں گے؟ عوام کو میں یہ کہوں گا، دیکھیں کہ آپ نے ایک تو قانون کا احترام کرنا ہے اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے، اور جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ رائٹس کے لیے عدالتوں میں جائیں، بالکل جانا چاہیے، رائٹ ہے، کیونکہ آج نہیں تو کل تو ثابت ہوگا نا، تو پھر کس طرح. لیکن خیر یہ بری طریقے سے ہار گئے عوام میں، یہ جیت کے بھی یہ بار چلو پیپلز پارٹی نکل آئے گی، نون لیگ کے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب یہ بار نہیں پھر سکتے عوام میں. کیسے جائیں گے؟ چہرہ کیسے دکھائیں گے؟ یہ بس وہی گاڑیوں میں بیٹھیں گے، 25 50 گنیں ہوں گی، جائیں گے. ایک نشہ ہے اقتدار کا. آپ نے اگر خدمت کرنی ہے ملک پاکستان کی تو باہر بے شمار پیسہ تھا، ان غریبوں کو 1 لاکھ روپے جیب سے دے دیتے، پاکستان کو قرضہ دے دیں، اور پاکستان عوام ہی کہے گی جناب ان کو اتنے % منافع دے دیں. جی ایم اے شہزاد خان صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. خوش رہیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.